اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام دوستو، آج کی نماز تراویح میں سورۃ النساء 5واں پارہ مکمل ہونے کے بعد 6 پارے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ 6 پارے کے 2 رکوع پڑھے گئے۔ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے جن مطالب کو، جن مقاصد کو بیان فرمایا ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ توحید بیان فرمایا تھا، مسئلہ رسالت، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، انتظامی امور، اصلاحی امور۔ اب سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب کے سب انتظامی امور بیان فرمائے۔ انتظامی امور کے پھر 2 حصے ہیں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق رعایا سے، عوام سے، لوگوں سے، گھریلو خانگی۔ یہ جو رعایا کے مسائل ہیں، یہ 14 مسائل، یہ اندر بھی گلاستا ہے، یہ 14 مسائل، 14 احکام بیان فرمائے۔ یہ سورہ نساء کی ابتدا سے لے کر 8ویں رکوع تک اللہ کریم نے یہ 14 مسائل، 14 احکام بیان فرمائے۔ اور 8ویں رکوع کے بعد پھر جو انتظامی امور ہیں ان کا تعلق حاکموں کے ساتھ، احکام سلطانی اور حکمرانوں کے مسائل، ان کی ذمہ داری، اس کو بیان فرمائے۔ 8ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک پھر جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، ان کا تعلق حکمرانوں سے۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے
کہ قرآن پاک انتظامی امور کو بیان فرمانے کے بعد ہی کہ گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، قرابت داروں میں بھی، محلے کی زندگی، شہری زندگی، اس میں بھی امن امان، ہر ایک کو اپنا اپنا حق دے دو، کسی کا حق مارنے کی کوشش نہ کرو۔ اور وہ انتظامی امور جن کا تعلق حکمرانوں سے ہے، حکمرانوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے ملک میں، اپنی رعایا میں ظلم نہ ہونے دو، اس کی نگرانی کرو، اور نگرانی کرتے ہوئے جو کسی کا حق ہے اس کا حق پورا پورا اس کو دلوا دو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جو 14 مسائل بیان کیے، پہلی آیت تو یہی ہے کہ خدا سے ڈرو۔ اللہ نے تم سب کو ایک باپ ایک ماں سے پیدا کیا ہے، تو ہم سب کا باپ تو ایک ہی ہے، حضرت آدم، اماں حوا، وہاں سے شاخیں نکلی، قبائل بن گئے، قبیلے بن گئے، لتعارفوا، میں دنیا کی پہچان ہے کہ اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، اس کا فلاں قبیلے سے، فلاں قبیلے سے۔ آگے اللہ نے وہ مسائل جن کا تعلق رعایا سے ہے، یتیموں کا مال ان کو دے دو، ایسا نہ کرو کہ ان کا اچھا اچھا مال اپنے پاس رکھو تے ردی تے کھوٹا مال ان کو دے دو، کیونکہ اس زمانے میں عام بات یہ تھی کہ جب کوئی بھائی فوت ہو جاتا تھا، بھتیجے بھتیجیاں جب اس کی تولیت میں آتی تھی، جوان ہونے کے بعد جو ردی مال ہے ان کے حوالے کیا، ردی زمین ان کے حوالے کی، جو باغ کارآمد نہیں ان کو دے دیا، اچھا باغ اچھی زمین خود لے لی۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو فرمایا بے شک تمہیں 2 3 4، لیکن شرط یہ ہے کہ انصاف کرو، اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کافی ہے تمہارے لیے۔ آگے فرمایا کہ بیویوں کو مہر پورا پورا دے دو، جو بیوی کا مہر ہے وہ پورا پورا دے دو۔ آج کل کوئی مہر دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نکاح پڑھتا رہتا ہوں، نکاح کے موقع پر 500 1000 بس یہ ہے۔ وہ 500 1000 روپیے بھی دے دیا ہم نے، بچی کا جو وکیل ہے اس کو دیا، وہ گھر جاتا ہے، عورتیں اس بچی کو دیتی ہیں، وہ ہاتھ لگاتی ہے، پھر اس سے لے کر واپس کر دیتی۔ تمام فقہاء فرماتے ہیں کہ اس طرح مہر کی ادائیگی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچی کمزور ہے، یہ اس کا حق ہے، اللہ کے رسول نے اس کو دیا ہے۔ اور فقہاء نے فرمایا کہ پاکیزہ مال سب سے زیادہ، اگر آپ پاکیزہ طیب مال تلاش کرنا چاہتے ہوں تو طیب مال وہ ہے کہ جس بیٹی کے پاس اس کے مہر کی رقم موجود ہو، وہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس سے بڑا پاکیزہ مال اور کوئی نہیں۔ لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچی بھولے سے لے بھی لیتی ہے تو ہماری بڑی جو عورتیں وہ کہتی لو اس نے سارا اپنا حق لے لیا، اس نے سارا ہی حق لے لیا، جتنا ہی کچھ نہیں سمجھا۔ حالانکہ فقہاء فرماتے ہیں جب تک ادا نہیں کرے گا ادا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی خوشی سے کوئی بچی کوئی بیٹی معاف نہیں کرتی،
اس لیے ہر شخص اگر ابھی تک نہیں ادا کیا، میرے سمیت سب کو مہر کی رقم ادا کرنی چاہیے، یہ تمہارا حق ہے، لے لو۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو مقروض مرے گا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے مقروض جاؤں۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری ہڈیاں قرضوں سے پاک ہوں۔ اللہ سب کو اس حالت میں لے جائے کہ بندے کا حق دینا نہ ہو۔ اللہ کا حق اللہ معاف کرے گا، وہ غفور ہے، رحیم ہے، لیکن بندہ جب تک معاف نہ کرے معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے یہاں خاص طور پر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی سے مہر دے دو، خوشی سے، طیب خاطر سے۔ آگے اللہ نے یہی حقوق بیان کرتے ہوئے کہ یتیم بچہ بچی جو تمہاری تولیت میں جب یہ بالغ ہو جائے پھر ان کے نکاح کا انتظام کرو، لیکن وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں اسراف نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جوان ہوں تم ان کا مال سارا ختم کر دو، وہ کہے ہمارا حصہ دے دو، وہ کہے جی تم پہ خرچ ہو چکا ہے۔ آگے اللہ پاک نے دوسرے رکوع کے اندر ہی پھر وراثت کا مسئلہ، پورا رکوع، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، فوت ہو جانے کے بعد جو مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، اس کو ترکہ کہتے ہیں، ترکہ المیت۔ اب وہ مال کیونکہ خود بخود ہی جتنے ورثاء ہوتے ہیں وہ ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کا حصہ کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا اس مقام پر کہ ہاں اگر بیوی ہے، بیٹی ہے، ایک بیٹی ہو اس کے ساتھ بیٹا نہ ہو تو پھر 2/3 لے گی، 1/2 لے گی۔ اگر 2 بیٹیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، بھائی نہ ہو پھر 2/3 وہ لے لے گی۔ اسی طرح اگر اس نے اپنا باپ چھوڑا ہے تو باپ کا حصہ بھی ہے، ماں کا حصہ بھی ہے، باپ اس کا اسبہ بن جائے گا، جتنا بچا ہوا مال ہے وہ لے لے گا، اور ماں اس کا 1/3 لے لے گی، کیونکہ دنیا سے گیا، ایک باپ چھوڑا، ایک ماں چھوڑی۔ اللہ پاک نے یہ مسائل بیان کرتے ہوئے آگے اللہ نے کچھ حقوق کہ دیکھیے شرم حیا، اور شرم و حیا کے ساتھ سب نے اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا اگر کوئی بے حیائی ہو جائے تو بے حیائی ہو جانے کے بعد پھر فرمایا جب تک تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہوں گے کوئی حکم نہیں لگے گا، گواہ بھی 4 ہونے چاہیے۔ اگر وہ گواہی دے دے کہ ہاں یہ برائی ہو گئی ہے تو پھر تم کیا کرو، ان عورتوں کو اپنے اپنے گھروں کے اندر بند رکھو۔ ابھی تک حد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد کا حکم نازل کر دیا۔ یہ مسائل بیان کرتے ہوئے مسلسل اللہ پاک نے محرمات کہ کون سی وہ عورتیں ہیں جو تم پہ حرام کی گئی ہیں، تمہاری ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، یہ سب تم پر حرام ہے۔ فرمایا ایسی 2 بہنیں بھی کسی شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، فوت ہو جائے طلاق دے دے، عدت گزرنے کے بعد پھر دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ یہ مسائل بیان کرتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا کہ ہاں میاں یرید اللہ یخفف عنکم، اللہ پاک تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف ہو، لیکن انسان بڑا کمزور ہے۔ پھر اللہ پاک نے یہاں حکم دیا رعایا کو، دیکھو ناجائز طریقہ سے، باطل طریقہ سے کسی کا مال نہ کھاؤ، ہاں الا ان تکون تجارت ہو، سوداگری ہو، لین دین ہو، پھر تمہارے لیے وہ مال حلال ہوگا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے
اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ گھروں میں مرد عورتوں کے مقابلے میں گھر کا سربراہ مرد ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، وہی حاکم ہے، مرد کی ذمہ داری ہے۔ جب کما کر وہ لاتا ہے تو گھر میں حاکم بھی مرد ہے، کیونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ گھروں میں بھی اللہ پاک نے مرد کو عورت کے مقابلے میں فضیلت دے دی ہے۔ اس لیے بیویوں کو چاہیے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامند کی حکمرانی کو قبول کریں، کیونکہ مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہے۔ دیکھو ایک گاؤں کا نمبردار ویسے تو نمبردار نہیں ہوتا، نمبرداروں کو صبح سے لے کر شام تک ان کے گھر کا چولہا چلتا رہتا ہے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ تو خرچ کرنے سے قیادت ملتی ہے، لیڈری ملتی ہے۔ تو گھر میں بھی خرچ کرنے والا مرد ہے۔ جب مرد ہے تو پھر قانون بھی مرد کا چلے گا، عورت کا نہیں چلے گا۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے خامد کی اتباع اور پیروی کرتی چلی جائے، اور ساتھ ہی عورتوں کو حکم دیا کہ نیک عورتیں اتباع کرنے والی اور پھر شرم و حیا قائم کرنے والی۔ فرمایا اگر ایسی عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا خوف ہو، فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، واعظ کرو کہ نافرمانی نہ کرو، مقابلے میں نہ آؤ۔ اور اگر اس کے باوجود واعظ اثر نہیں کرتا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو اور بستر پر نہ جاؤ۔ یہ بھی علامت ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتی، وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مار بھی سکتے ہو۔ دیکھو ضرب یضرب کا معنی ہے وَاضْرِبُ، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے طریقہ سے تنبیہ کرو کہ ان کے وجود پر کوئی نشان نہ جمے، نشان نہیں جمنا چاہیے، ہلکی پھلکی، چونکہ ضعیف مخلوق ہے، محض اس کو تنبیہ کرنی ہے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کریں توبہ کر لیں، جی غلطی ہو گئی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر طلاق نہیں دینی۔ اللہ فرمائے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اگر تم کو گھر میں بڑا بنایا ہے تو تجھ سے بڑا بھی وہ اللہ ہے نا۔ اللہ بڑا جوڑ لگایا، اللہ کے پاس تم نے بھی تو جاننا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر یہ خوف ہو رشتہ داروں کو کہ ربط داروں کو کہ خامن بیوی دونوں لڑ رہے ہیں، تو پھر فرمایا اللہ نے خانگی حکم دیا کہ ایک حکم، ایک جج عورت کے خاندان میں سے تھے، ایک جج مرد کے خاندان میں سے، دونوں بیٹھ جائیں، بلائیں ان کو، تو بھی سنا بات، تو بھی سنا، دونوں بیٹھ کر فرمایا ان کے درمیان صلح کرا دیں۔ فرمایا اللہ نے کہ ان یریدا اصلاح، وہ دونوں جج جو دو خاوند بیوی کے رشتہ داروں میں سے بیٹھے، اگر ان کے دل میں کیا ہوگا، اصلاح ہوگی، دل سے چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، خدا دونوں کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ اللہ، اب ہم اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اب ہمارا عمل ہی نہیں ہے۔ کتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں، خاوند بیوی نوجوان ہوتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، دوری ہو جاتی ہے، تو قرآن کا حکم یہ، قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ جائے، دونوں کو بلائے، سمجھائے، دیکھنا بیٹی اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، دیکھ بیٹا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب یہ تیری بیوی ہے تو اس کو بیوی ہونے کی حیثیت سے قبول کر۔ بیٹی کو کہا جائے کہ یہ تیرا خاوند شوہر ہے تو اس کو خاوند شوہر ہونے کی حیثیت سے قبول کر۔ اللہ آگے اللہ پاک نے دیکھیے یہاں جو کہ اختتام ہوا، پھر اصل مقصود تو اللہ کی ذات ہے، توحید۔ اب توحید کا احاطہ ہو گیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ سے بھلائی کرو۔ اللہ، ماں تے باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، یاد رکھو۔ جس کے گھر میں ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے قدموں کو پکڑو۔ اماں میرا مسئلہ یہ ہے، وہ ہاتھ اٹھائے گی، اللہ راستے کھول۔ تو ماں تے باپ کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اور پیروں کے پیچھے لگ پڑے۔ اس لیے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی، احسان، یہ خدمت۔ اللہ تو کمزور، ضعیف، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کہ قرابت دار، یتیم، مسکین، پڑوسی بھی ہے۔ پڑوسی بھی دو قسمیں ہیں، پڑوسی وہ بھی جو قرابت دار ہے، وہ پڑوسی بھی جو اجنبی ہے۔ اللہ، اگر سفر پر جا رہے ہیں تو رفیق سفر، وابن السبیل، کوئی مسافر آ گیا کھانا کھلا دو۔ وما ملکت، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بخیل نہ بنو، لوگوں کو بخیل ہونے کا امر بھی نہ کرو، لوگوں سے کہو خرچ کرو۔ جتنا خرچ کرتے چلے جاؤ گے اللہ پاک اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے اب اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون، کیا نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم قرآن پر بھی ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر بھی، حالانکہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان یتحاکموا الی الطاغوت، پھر وہ سرکش لوگوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر فاعرض عنہم، ایسے منافقین سے اعراض کریں، ان کو نصیحت کرتے رہیں۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، آگے حضور کا مقام، مسئلہ رسالت آ گیا۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اللہ پاک ان کو ان کے ساتھ معیت کہ خدا ان پر انعام کرے گا، جو انعام نبیوں پر کیا، صدیقین پر کیا۔ آگے اللہ پاک نے جہاد کا ذکر فرما دیا کہ دیکھو خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کا سامان، جہاد کا سامان بھی اپنے زمانے کے مطابق اپنے پاس رکھو، جب تمہاری ضرورت پڑے تو پھر میدان جہاد میں تم ثابت قدمی کے ساتھ جا کر جہاد بھی کرو، قتال بھی کرو۔ آگے اللہ نے ہجرت کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ موت سے نہ ڈرو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تو گھر میں بھی آئے گی، میدان جہاد میں بھی آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسائل اللہ کی طرف، رسول کی طرف اور حکمرانوں کی طرف لوٹاؤ، اور جو فیصلہ اللہ، رسول، حکمرانوں کی طرف ہو جائے اس کو دل جان سے قبول کرتے چلے جاؤ۔ یہ مضمون بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ذکر فرما دیا کہ ہاں کسی مومن کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطا، اگر قتل خطا ہو جائے تو وہ ظاہر ہے دیت دینی پڑے گی۔ جو قتل خطا ہے، فرمایا قتل خطا میں تو مقتول قتل تو ہو گیا، اس کے وارثوں کو راضی کر کے پھر تم کیا کرو، دیت بھی دے دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کفارہ بھی ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ کسی مومن غلام کو آزاد کرو۔ آگے اللہ پاک نے یہی مسائل پیش کرتے ہوئے
فرمایا بلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو تمہیں السلام علیکم کہہ دے تو پھر وعلیکم السلام کہو، یہ نہ سمجھو کہ لو جی اس نے ڈر کر مجھے سلام دیا ہے، نہیں، تم ظاہر کے مکلف ہو، اس کو مومن ہی جانو۔ آگے مجاہدین کا، جہاد کا، ایک ہے مجاہدین اور ایک ہے گھروں میں بیٹھنے والے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ، اللہ، جو جہاد کرنے والے ہیں مال سے، جان سے، ہر طرح، فرمایا اللہ نے ان کو ان لوگوں پر فضیلت دے دی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح رول رہے ہیں۔ تسبیح بھی نیکی ہے، لیکن جب تمہاری ضرورت پڑ جائے، اب تسبیح چھوڑو، مسجد چھوڑو، اب تلاوت چھوڑو، اب میدان جہاد میں جانا، یہ سب سے بڑا اجر، کیونکہ وقت کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا کہ ہاں جب ان کی موت آئے گی تو کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہے گے ہم کمزور تھے، ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ اللہ فرمائیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، خدا کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، ہجرت کر جاتے، چھوڑ جاتے۔ اللہ، دیکھو اس زمانے میں اللہ کی زمین وسیع تھی، لیکن اب خدا کی زمین کو حکمرانوں نے تنگ کر دیا۔ اب ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے ہاں کوئی نہ ہو، نکلو نکلو نکلو، کسی ملک میں آپ بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے۔ یہ اب بھی ایک پاکستان ایسا ملک ہے جلا مرضی آ جائے، اور پاس کراچی دیکھ لو، لاہور دیکھ لو، سارا ایران بیٹھا ہوا، سارا بنگال بیٹھا ہوا، سارا افغانستان بیٹھا ہوا۔ تو یہ بات ہے تو مشرف کی صحیح، وہ کہتا ہے کہ جب پاکستانی دوسرے ملک میں بغیر ویزے کے نہیں جا سکتا، ہمارے ملک میں کیوں لوگ بیٹھے ہیں؟ بات اس کی صحیح، جو یہاں غیر ملکی ہے رجسٹریشن کرائے، نام لکھائے، یہ بات صحیح ہے۔ ہاں جی، یا ہمیں بھی اجازت دو، ہمارے پاکستانی بھی جائیں۔ جب ہمیں اجازت نہیں ہے اور لوگوں کو اجازت نہیں ہے تو یہ پاکستان ہی ایک پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جو چاہتا ہے اندر گھساتا ہے، یہاں رہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی قانون نہیں۔ اس لیے یہ جو رجسٹریشن کا مسئلہ ہے کہ اپنا نام لکھاؤ، ہمیں پتہ ہو، پھر اپنے ملک جاؤ، ویزا لو، پھر آؤ، پھر کاروبار کرو یہاں پر۔ اللہ پاک نے یہاں یہی ذکر فرمایا کہ ہاں انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ یہ مسائل بیان کرتے ہوئے مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اگر اللہ چاہے تم سب کو لے آئے اور دوسری مخلوق لائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا حکمرانوں انصاف کرو، خواہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ ہاں یہ غنی ہے، یہ فقیر ہے، غنی سے ڈر کر فقیر کے خلاف فیصلہ کرو۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ بھی غنی کے قریب ہے تو فقیر کے قریب بھی، تم حق کا فیصلہ دو۔ دیکھیے مسلسل یہ کہتے ہوئے آگے فرمایا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو کبھی دوست نہ بنا، کافر تمہارا کبھی دوست نہیں بن سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء فرمایا کہ کوئی شخص بھی کسی کی برائی بیان نہیں کر سکتا، وہ عیب جوئی میں آ جائے گا کہ عیب جو ہے غیبت میں، الا من ظلم، لیکن مظلوم
اپنے ظالم کے خلاف کہ میرے ساتھ فلاں نے ظلم کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم ظالم کے خلاف بول سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شخص بھی کسی کی برائی بیان نہیں کر سکتا، غیبت میں آ جائے گا، بدگوئی میں آ جائے گا۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ہاں اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آسمان سے اکٹھا قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن اکٹھا نازل ہوا تھا۔ فرمایا ہاں اکٹھا تو نازل ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ارن اللہ جارتن، ہم خدا کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آواز تو آ رہی ہے کوئی دور سے، لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ فأخذتهم الصاعقہ، پھر بجلی کی کڑک نے جو 70 سردار تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے زندہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد کہ یا اللہ زندہ کر دے، قوم کہے گی ہمارے سرداروں کو لے گیا، قتل کر کے آ گیا ہے۔ اللہ نے دوبارہ پھر زندہ کر دیا۔ اللہ کریم نے یہاں تک مضمون ختم ہو گیا، آگے انا اوحینا الیک کما اوحینا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھریلو مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ سب کے کاروباری مسائل حل فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما۔ اے اللہ ان کی قبور کو منور فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزے ہمارے لیے آسان فرما، نماز تراویح آسان فرما۔ اے اللہ روزوں کی برکات ہمیں مسلسل عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی نیک ساعت، نیک گھڑیاں، مبارک ساعت میں تیری طرف سے بخشش مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں بخشش کا فیصلہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔